ہمارا آج کا 5واں موضوع ہمارے کورس تجہیز و تکفین و تدفین کا 5واں اور سیکنڈ لاسٹ موضوع یہ ہے نماز جنازہ و تدفین. نماز جنازہ کیسے ادا کرنی ہے، اس کے کیا احکام و مسائل ہیں. تدفین، کسی انسان کو دفن کیسے کرنا ہے، اس کے کیا احکام و مسائل ہیں. جی چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. 5واں موضوع نماز جنازہ و تدفین. نماز جنازہ کے احکامات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا اگر ہم اس کا حکم کو جاننا چاہیں تو نماز جنازہ کا حکم فرض کفایہ ہے. بولے کیا ہے؟ فرض کفایہ، فرض عین نہیں. کچھ لوگ اگر نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو باقی سب مسلمانوں کی طرف سے، اس علاقے کے باقی مسلمانوں کی طرف سے بھی وہ فرض ادا ہو جائے گا. اب یہ نہیں کہ اس شہر کا ہر بندہ اس نماز کے اندر شریک ہو. کچھ مسلمان اہتمام کریں گے تو باقیوں کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جائے گا. نماز جنازہ کا حکم اور اس کی اہمیت جانتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک چیپٹر قائم کیا، ایک باب قائم کیا، کتاب الایمان. ایک والیوم ہے باقاعدہ کتاب الایمان. اس کے اندر ایک چیپٹر ہے باب اتباع الجنائز من الایمان. ایمان کی علامتوں میں سے ہے یا انسان کے ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ جنازوں کے پیچھے چلے. جنازوں کے ساتھ جانا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، یا یہ ایمان میں سے ہے. حدیث کیا لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ؟ حدیث لے کر آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہمارے پاس سلائیڈز میں موجود نہیں ہے، آپ اچھی طرح سے اس ترجمے کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوا، کیا ہوگا؟ وَكَانَ مَعَهُ، اور اس مردے کے ساتھ رہا، اس فوت ہونے والے کے ساتھ رہا، حَتَّى يُصَلَّ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھ لی گئی. وَيُفْرَغ یا يَفْرُغَ مِن دَفْنِهَا، اور اس کے دفن سے بھی فراغت پا لی گئی، اس کے دفن سے بھی فارغ ہوا گیا اور اس کی نماز بھی پڑھ لی گئی، وہ اس کے ساتھ رہا. اس کے لیے کتنا اجر ہے اس شخص کے لیے؟ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاتَيْن، وہ دو قیرات اجر لے کر واپس لوٹے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیرات کیا ہے؟ فرمایا کل قیرات مثل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کی مانند ہے. ایک قیرات احد پہاڑ کی مانند ہے. جو مسلمان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کی نماز بھی پڑھ لی گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا، تو وہ 2 قیرات اجر و ثواب لے کر واپس لوٹا. اور اگر کوئی نماز جنازہ تک تو ساتھ رہا، دفن سے پہلے واپس پلٹ گیا، تو کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَات، تو وہ 1 قیرات اجر لے کر واپس لوٹا. اللہ اکبر. اور قیرات کیا ہے؟ احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب. اللہ اکبر. بہت عظیم حدیث، سنن نبی داؤد کی ایک حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خالص دعا کرو، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. بڑی ضروری حدیث ہے. یقین جانیے کہ بعض ایسے جنازے جو بڑی شخصیات کے جنازے تھے، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ کا جنازہ ہوا، کیا آپ یقین جانیں کہ کیا ایک مسلمان اتنے کم ٹائم کے اندر سورۃ فاتحہ بھی اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. سورۃ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد سورت پڑھنا، آگے نماز جنازہ کا طریقہ آ رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جنازے میں امام کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا اہتمام کرے، مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ یہ جو ہم نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی کا ہم پر حق ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں.
امام کہاں پر کھڑا ہوگا؟ اگر تو وہ مرنے والا مرد ہے تو امام اس کے سر کے برابر کھڑا ہوگا. مرد ہے تو امام اس کے سر کے برابر کھڑا ہوگا، جیسا کہ آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے. اور اگر وہ مرنے والی عورت ہے تو امام اس کے درمیان میں کھڑا ہوگا، جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. 16 نمبر تصویر میں امام مرد کے جنازے کے آگے کھڑا ہے سر کے سامنے، اور 17 نمبر تصویر میں امام عورت کے جنازے کے سامنے درمیان میں کھڑا ہے. تو اس چیز کا بھی اہتمام ضروری ہے. نماز جنازہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام کتنی تکبیرات کہے گا؟ 4 تکبیرات. پہلی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہے گا تکبیر اولا، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنا ہے. تکبیر ثانیہ، دوسری تکبیر کہے گا، اس کے بعد درود شریف. تیسری تکبیر اور اس کے بعد کیا ہے؟ دعا کرنی ہے. نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں، تفصیل کے خدشے سے بچتے ہوئے نماز جنازہ کی دعاؤں کو کورس میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن آپ سب کے علم میں ہے جو معروف دعائیں ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یا اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن عمتک. اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری بندی کا بیٹا ہے. یہ جتنی بھی دعائیں ہیں امام کو چاہیے کہ یہ ساری دعائیں یا ان میں سے اکثر دعاؤں کا اہتمام کرے. اور پھر دعائیں پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا. تو یہ 4 تکبیرات ہوں گی جو کہ نماز جنازہ میں ہے. نماز جنازہ امام کے لیے جہری یعنی اونچی آواز میں اور سری یعنی آہستہ آواز میں دونوں طرح پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے. احادیث کے اندر دونوں صورتیں موجود ہیں. یہ پہلا مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ، ہر جو تکبیر کہی جائے گی اس تکبیر کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو بلند بھی کرے گا. اگرچہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، آپ اس کے اندر مزید تگ و دو تحقیق کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے 2-3 طرح کے دلائل پیش کر دیے. دارقطنی کی حدیث میں بھی یہ وارد ہے کہ نماز جنازہ کی جو تکبیرات ہیں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو جید قرار دیا ہے. دوسری دلیل آپ کے سامنے جامع ترمذی کے اندر یا سنن ترمذی کے اندر باب ما جاء فی رفع الیدین علی الجنازہ، یہ جو الفاظ ہیں امام ترمذی کا یہ قول بھی ذکر ہے کہ اکثر صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور تیسری دلیل مصنف ابن ابی شیبہ جو ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل ہے کہ وہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک مسئلہ اپنی جگہ ہو گیا کہ تکبیرات جو امام کہے گا تو تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا، جیسے پہلی تکبیر میں کیا گیا اس طرح باقی تکبیرات کے ساتھ بھی کیا جائے گا. دیگر احکامات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایک طرف سلام پھیرنا ثابت ہے. نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنا ثابت ہے، جبکہ دونوں طرف پھیرنا بھی جائز ہے. اور آپ کے علم میں ہے جب آپ خاص کر مکہ مدینہ وغیرہ جاتے ہیں حج عمرے کے لیے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہی سلام پھیرا جاتا ہے. حدیث کے اندر جو حکم موجود ہے وہ ایک طرف ہی سلام پھیرنا ہے، البتہ دونوں طرف پھیرنا بھی بالکل جائز ہے. نماز جنازہ کو جو دیکھ کر کھڑا ہونا ہے تو یہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں کھڑا ہوا کرتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہونا چھوڑ دیا تھا. مسجد میں نمازیں پڑھنا بالکل جائز ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضا کے 2 بیٹوں کا جنازہ مسجد کے اندر باقاعدہ ادا کیا تھا. اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے اور عورتیں بھی مسجد میں موجود ہیں تو وہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں، البتہ جنازہ گاہ جا کر یا جنازے کے پیچھے چلنا اس چیز سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے. بچے کی نماز جنازہ کے احکامات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے اور شیر خارگی یعنی دودھ پینے کی عمر میں جو بچہ فوت ہو گیا، یا بعض علماء نے بلوغت سے پہلے بچوں کو اس میں شامل کیا جو فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے.
کیوں؟ کیونکہ وہ مکلف جو ٹھہرانے کی عمر ہے، بلوغت کی عمر، اس سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مکلف جو ٹھہرانے کی عمر ہے، بلوغت کی عمر، اس سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گیا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 4 ماہ کے بعد پیدا ہوا ہو، کیونکہ جو روح پھونکی جاتی ہے وہ 4 ماہ کی عمر میں پھونکی جاتی ہے۔ نمازیں، اگر بچے کی نماز جنازہ ہے تو اس میں کیا الفاظ ادا کیے جائیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا و سلفا و اجرا، اے اللہ اس بچے کو ہمارا جنت میں میزبان بنانا، اس کے والدین کے لیے جن جن کو تکلیف پہنچی، پریشانی پہنچی، ان کے لیے اس تکلیف کو، پریشانی کو، اس بچے کی وفات کو اجر و ثواب کا باعث بنا دینا۔ جی، نماز جنازہ کے فوراً بعد اب دیکھیں وہیں پر امام نے جیسے ہی سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے، بعض جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہیں پر کھڑے کھڑے دوبارہ اس کے لیے دعا کروائی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ جب پوچھا گیا کہ اس دعا کی کیا ضرورت ہے تو جواب یہ دیا گیا کہ یہ دعا اس وجہ سے ہے کہ بعض لوگ دفن ہونے تک انتظار نہیں کر سکتے کہ دفن ہونے کے بعد کی دعا میں شرکت کریں، تو وہ ابھی دعا میں شرکت کر کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، اس نے نماز جنازہ پڑھ لی، نماز جنازہ بھی تو دعا کا ہی نام تھا۔ دیکھیں نماز جنازہ تیسری چوتھی تکبیر کے درمیان آپ نے کیا کیا؟ میت کے لیے کثرت سے دعائیں مانگی، اب وہ دعاؤں میں شریک ہو چکے ہیں، اب الگ سے دعا مانگنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ نماز جنازہ کے بعد ہم بڑھتے ہیں دفن کی طرف۔ جی، دفن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ جنازے کو چاروں کونوں سے اٹھایا جائے۔ بولے کیا مستحب ہے؟ کہ جنازے کو چاروں کونوں سے اٹھایا جائے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ اس کو دفن کرنے میں جلدی کی جائے، جیسا کہ پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو۔ بارک اللہ فیکم۔ تدفین کے دیگر احکامات میں سے یہ ہے کہ 3 اوقات میں دفن کرنا یہ مکروہ ہے، 3 اوقات میں دفن کرنا، اور وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے، سورج کے زوال کے وقت، زوال کا کیا مقصد ہے؟ جب سورج بالکل سر پر آ چکا ہو اور انسان کا سایہ قدموں میں جا چکا ہو، زوال کے وقت۔ اور تیسرا سورج کے غروب ہوتے وقت۔ ان تینوں اوقات میں جنازے کو دفن کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ اس کے ان تینوں اوقات کے علاوہ دن اور رات کے کسی بھی وقت میں جنازے کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ اگر آپ کو کبھی عمرے کا موقع ملا، مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں جو جنازے لائے جاتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے یہ پہچاننا ہو کہ یہ میت مرد کی ہے یا عورت کی ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ ایک بہت ہی خوبصورت چیز کہ عورت کی جو میت ہے اس کے لیے ایک الگ سے باکس بنایا جاتا ہے، باکس ہوتا ہے، میت کی جو چرپائی کندھوں پر اٹھانے والی اس کے اوپر باکس کے اوپر چادر ڈلی ہوتی ہے۔ وجہ تاکہ عورت کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بالکل بھی واضح نہ ہو سکے۔ یہ بہت عظیم کام ہے کہ مرنے کے بعد بھی عورت کا یہ پردہ، اور اس سے زندگی میں بھی عورت کے اس پردے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ عورت کے جسم کے وہ جو اعضاء ہیں وہ بالکل بھی واضح نہ ہو۔ عورت کے جسم پر کیا کیا جائے؟ ایک باکس رکھا جائے، یعنی وہ جو چرپائی ہے اٹھانے والی کندھوں پر وہ ایک باکس کی صورت میں ہو، اور عورت کے جسم کے اعضاء بالکل واضح نہ ہو۔ ہمارے یہاں جو بالکل ایک سادہ چرپائی ہوتی ہے، عورت کے لیے ایسی چرپائی کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ جو میت کے لیے خاص
باکس کی طرح کی چرپائی ہوتی ہے جس کے اوپر چادر وغیرہ ڈال دی جائے، ایسی چرپائی کو استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور دفن کرتے ہوئے بھی عورت کا جو جسم کے اعضاء وغیرہ ہیں اور اس کا جو عورہ ہے وہ بالکل اسی طرح باقی رہنا چاہیے، چاہے اس مقصد کے لیے قبر کو ڈانپنا بھی پڑے. سنت ہے کہ میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے داخل کیا جائے. یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو بعض علماء بالکل منسیہ یعنی ایک بلائی کی سنت کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے علم میں ہی یہ نہیں ہے. میت کو جو قبر میں داخل کیا جائے، سنن ابی داؤد کی اس حدیث کے مطابق جس کا نمبر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، پاؤں کی طرف سے، جسے آپ پانتنی کہتے ہیں، پاؤں کی طرف سے میت کو قبر میں داخل کیا جائے. اور یقین جانیے جو دفن کرنے والے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ اس طریقے سے دفن کرنا بہت زیادہ آسان ہے. ایک شخص پاؤں کے بالکل قریب کھڑا ہو، دوسرا سر والی جگہ کے قریب کھڑا ہو اور بالکل پاؤں کی طرف سے میت کو اٹھا کر قبر کے اندر رکھ دیا جائے. بارک اللہ فیکم. قبر کی دو قسمیں ہیں، ایک شق اور دوسری لحد. ایک شق اور دوسری لحد. مجھے چیٹ میں بتائیے آپ کے علاقوں میں علاقے کا نام لکھیے اور ساتھ یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں شق ہوتی ہے یا آپ کے علاقے میں لحد ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم. سب سے پہلے جواب آیا کشمیر میں لحد ہوتی ہے، انڈیا میں لحد ہوتی ہے، شق ہوتی ہے، مامو کانجن میں شق ہے، مکہ مکرمہ میں شق ہے، لاہور میں شق ہے، اور ایسٹ پنجاب میں لحد ہے. بالکل مجھے بھی ایسٹ پنجاب والی سائڈ پر جنازوں میں شرکت کا موقع ملا تو وہاں پر میں نے لحد دیکھی، بلکہ پہلی مرتبہ لحد میں نے وہیں پر دیکھی. لیکن ہمارے ہاں جو خاص کر راولپنڈی، اسلام آباد کے یا پہاڑی علاقے ہیں ان میں اکثر شق ہوتی ہے. تدفین کے دیگر احکامات کے اندر مستحب یہ ہے کہ میت کو قبر میں قبلے کی جانب دائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے. سنت ہے کہ قبر میں 3 لپ، 3 بکیں، 3 ہاتھ مٹی ڈالنے میں سب حاضرین شریک ہو جائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث باقاعدہ موجود ہے. جی. قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کرنا سنت ہے. قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن سے فارغ ہو جاتے تو وہاں کھڑے ہوتے اور کیا فرماتے؟ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو. وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، اور اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ ابھی اسے سوال کیے جا رہے ہیں. من ربک ما دینک من نبیک، اس سے سوال کیے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت سے اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، بڑی ضروری چیز. تو یہاں پر دعا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ ہم نے بیان بھی کیا پہلے بھی. بارک اللہ فیکم. قبر کی جو حالت ہے اس کو زمین سے ایک بالشت یہ ایک بالشت ہے جسے ایک گٹ کہتے ہیں، اور اس کو بھی آپ ایک سنہ منسیہ، ایک بولی بصری سنت کہہ سکتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے علم میں ہی یہ نہیں ہوتی بالکل. ٹھیک ہے جی، کہ قبر کو زمین سے کتنا بلند رکھا جائے؟ ایک بالشت بلند رکھا جائے، اور قبر کے سر کی جانب نشانی کے طور پر کوئی پتھر رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون جو فوت ہوئے تھے ان کی قبر کے سر کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر رکھا تھا. نشانی کے طور پر سر کی جانب ایک پتھر رکھا جا سکتا ہے. جی. تدفین کے دیگر احکامات میں قبروں کے متعلق جو کام حرام ہے، قبر کو پختہ کرنا. بولیے قبر کو کیا کرنا؟ پختہ کرنا. یہاں پر یہ بڑی ضروری چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر، خصوصاً برے صغیر پاک و ہند میں جو اس کام میں بہت زیادہ مبالغہ رائی سے کام لیا جاتا ہے.
وہ ایک یہ ہیلا بہانہ پیش کرتے ہیں کہ دائیں بائیں سے اچھا سنگے مار مار اور پتھر لگا کر اس کو پختہ کر دیا جاتا ہے اور درمیان میں مٹی چھوڑ دی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے قبر تو درمیان میں کچی رکھی ہے، درمیان میں مٹی موجود ہے، سائیڈوں سے ہم نے سنگے مار مار لگا کر اس کو پکا کروایا ہے، تو یہ تو قبر پکا کروانا نہیں ہے کیونکہ درمیان میں مٹی کچی قبر موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہیلا بہانہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ 4-5 انچ کے لیے اس کو چھوڑ کر باقی پوری قبر پر سنگے مار ماریے، اس کو اچھی طرح سے پکا کر کے یہ سمجھے کہ یہ قبر کو پختہ نہیں کیا گیا، تو یہ ہیلے بہانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ قبر پر عمارت بنانا، کوئی گنبد، کوئی بلڈنگ بنانا قبر پر یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ قبر پر کچھ لکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ پوری قبر بالکل کوئی پکی شکی نہیں کرواتے، کچی قبر ہوتی ہے لیکن وہ ایک تختی لگا دیتے ہیں لوہے کی یا سنگے مار مار کی، اور اس کے اوپر نام اور تاریخ وفات وغیرہ یا کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے، یا ایک دو آیات یا بسم اللہ، کچھ بھی لکھنا قبر پر جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ نمبر 4، قبر پر بیٹھنا اس کام سے بھی منع فرمایا گیا ہے کیونکہ اس مردے کی اور اس کی قبر کی بالکل اسی طرح حرمت ہے۔ قبر پر بیٹھا بھی نہیں جائے گا، اس پر کھڑا بھی نہیں ہوا جائے گا۔ خاص کر کسی جنازے کو دفن کرتے ہوئے یہ غلطی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ دائیں بائیں کی قبروں پر لوگ مسلسل کھڑے دکھائی دیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ قبر کے اوپر سے حتیٰ کہ گزرنا، چھلانگ لگا کر گزرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے گزرنا ہے تو دائیں بائیں سے آپ گزریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور سے منع فرمایا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تدفین کے دیگر احکامات میں قبروں کی زیارت سے متعلق، قبروں کی جو زیارت ہے، مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کا حکم دیا۔ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، البتہ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ کثرت سے کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لعنت فرمائی تھی اس حدیث میں زوارات کے الفاظ ہیں کہ کثرت سے قبروں کی یا بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہو۔ تو اس وجہ سے آپ کہہ لیجئے کہ جو کثرت سے زیارت کرنے والی عورتیں ہیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کثرت، ہاں کبھی کبھار اگر زیارت ہو تو یہ جائز ہے۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے۔ زیارت کرنے والا جب قبرستان کے پاس سے گزرے گا یا قبرستان میں جائے گا تو وہ کیا الفاظ کہے گا؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ بڑی عظیم دعا۔ اے ان گھروں والو، دار ان کی جمع دیار، اے گھروں والو تم پر سلامتی ہو، مومن اور مسلمانوں، جو تم میں اسلام اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا تم پر سلامتی ہو، اور بے شک ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ آ کر ملنے والے ہیں۔ آج تم قبروں میں ہو تو کل ہم بھی تمہارے ساتھ آ کر ملنے والے ہیں۔ میں اللہ سے ہم سب کے لیے اور تم سب کے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت، قبر کے عذاب سے عافیت، جہنم کے عذاب سے عافیت، آزمائشوں سے، اللہ کا جو عذاب ہے، ان تمام چیزوں سے عافیت کا میں اپنے لیے اور تمہارے لیے سوال کرتا ہوں۔